يحسين أعماء العالمين ولا يحيي الذي لا يدركه علم ولا يناله السميع العليم الذي ليس لصفته حق محدود ولا نقص موجود ولا أجل موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر القيام برحمته ووطد بالسكون ويضاء أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب منقبه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی مکتب سید الشہداء میں بمناسبت ایام اذان پوری کائنات میں عزاداری سید الشہداء جاری و ساری ہے اور یہ فرش عزا اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے۔ پروردگار عالم کے احسانات ہیں کہ اس نے ہمارے قلوب میں محمد و آل محمد کی محبت کو داخل کیا ہے، اور یہ وہ نعمت ہے کہ جس قدر شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ آپ نے مسلسل ماہ محرم کی کئی تاریخ سے مختلف علماء کرام سے استفادہ کیا اور یقیناً بزرگان سے استفادہ فرمایا ہے۔ آج سے جو سلسلہ مجالس شروع ہو رہا ہے وہ 4 دنوں بعد ہے، یعنی شب اربعین، چونکہ اربعین کے دن تمام مومنین جلوس وغیرہ کی مصروفیات میں ہوں گے، تو پھر اس دن مجلس عزا منعقد نہ ہو پائے۔ تو حتی الامکان یہ کوشش کی جائے گی کہ ان 4 دنوں میں اس آیہ شریفہ کے ذیل میں مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں، اور قبل از ان کے اپنے موضوع اور اس آیہ شریفہ کے حوالے سے گفتگو شروع کی جائے۔ حسب دستور معمولاً جس طرح اس ممبر سے ابتداءً مسائل شرعیہ کا بیان ہوتا ہے، مختصراً آپ کی خدمت میں ایک شرعی مسئلہ پیش کر کے اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ ان 4 ایام میں جس موضوع سے منسلک شرعی مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ بچپن سے الحمدللہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ یہ ہمارے واجبات میں شامل ہے، فروعات دین میں شامل ہے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہمیں سکھا دیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ معاشرہ ایسی کروٹ بیٹھتا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہو گیا ہے، جبکہ یہ اس آیہ شریفہ کا محل نہیں ہے۔ جب کسی سے کہا جائے یہ آپ کام کیوں انجام دے رہے ہیں یا یہ کام انجام دیجیے، تو جواباً کہتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، جبکہ یہ اس آیہ شریفہ کا محل نہیں ہے۔ مسلم امت ہونے کے لحاظ سے جیسا کہ قرآن میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو کہ جسے لوگوں کے لیے
بھیجا گیا ہے اور تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، اچھے کاموں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ تو قرآن کی آیت بھی اس پر دلالت کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے جو سب سے بڑا منبع ہوتا ہے وہ قرآن کے بعد حدیث معصوم، اور اس سلسلے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ امام علیہ السلام کی بڑی سخت حدیث ہے، جس کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر تم نے ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا تو پروردگار عالم تم پر ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کر دے، اور پھر تمہاری آواز خدا کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعائیں قبول نہیں۔ دعا ایک وہ اسلحہ ہے ہمارے پاس جس کے ذریعے سے خدا سے رابطہ رہتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کام تم نے چھوڑ دیا تو تمہاری دعائیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکے گی، تو تم چاہے کچھ بھی کہتے رہو تمہارا ارتباط خدا سے جو ہے وہ منقطع ہو۔ تو یہ کتنی شدید ذمہ داری ہے ہماری کہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ آج اس سلسلے میں ایک مقدماتی شرعی مسئلہ اور وہ یہ ہے کہ واجب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے واجب عینی اور ایک ہے واجب کفایہ۔ عینی اس واجب کو کہتے ہیں کہ جو فردن ہر شخص پر واجب ہے، جو بھی مکلف بے ہے جس کی طرف احکامات شرعیہ متوجہ ہو گئے، ان میں مثلا پہلی چیز ہے نماز، تو مشہور مثال۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر باپ نے نماز پڑھ لی تو بیٹے سے ثابت ہو جائے، جی اگر بیٹا بھی مکلف بے ہے اور احکامات شرعیہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں تو باپ پر بھی واجب ہے، بیٹے سے الگ، بیٹے پر الگ سے واجب ہے، ماں پر الگ سے واجب ہے۔ اس طرح ہر فرد پر فردن یہ نماز واجب ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں واجب عینی۔ اس کی آسان تعریف سے ہی خود بخود واجب کفایہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایک شخص کے انجام دینے سے دوسرے کی ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی۔ میری نماز میرے لیے ہے، آپ کی نماز آپ کی، بس اسی کے مقابلے میں ہے واجب کفایہ۔ واجب کفایہ کو واجب ہوتا ہے، وہ امر ہوتا ہے کہ اگر کوئی آگے بڑھ کے وہ انجام دے لے تو بقیہ تمام جو افراد ہوتے ہیں ان پر سے یہ ذمہ داری خود بخود ثابت ہوتی ہے۔ مثلا میت رکھی ہوئی ہے تو ہر فرد پر واجب ہے اس وقت تک، لیکن اگر دو بندے آگے بڑھے، انہوں نے نماز پڑھ دی، انہوں نے تدفین کر دی اور اس کے امور جو ہوتے ہیں وہ انجام دے دیے تو باقی تمام افراد کی ذمہ داری ثابت ہوتی ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب کفایہ، لہذا اگر چار پانچ ایسے افراد ہیں کہ جن کی بات میں اثر و رسوخ ہے، جن کی بات اثر کرتی ہے، کیونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے شرائط میں سے یہ چیز ہے کہ آپ کو وہاں بولنا ہے جہاں آپ کی بات کا اثر ہے۔ تو اگر آپ نے دیکھا کہ دو چار افراد آگے بڑھے اور اس مسئلے کو حل کر دیا، واجب چھوڑا جا رہا تھا انہوں نے حکم دے دیا، برائی کی جا رہی تھی اسے انہوں نے روک لیا، تو باقی افراد سے یہ ذمہ داری خود بخود ثابت ہو جاتی ہے۔ ضرور کیجیے محمد صلی علی محمد۔ اس سے منسلک چند ایک اہم مسائل عملی ہیں، آج میں نے آپ کی خدمت میں مقدمۃ تعارف بھی عرض کر دیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ بھی عرض کر دی ہے۔ انشاءاللہ پھر آئندہ آنے والی 3 مجالس کے اندر اس سلسلے میں کچھ اہم احکامات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارا اس فرش عزا پر آنا، ذکر کرنا، ذکر سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اس عقیدے کے ساتھ کہ اس فرش عزا پر ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ وہ ہستیاں بھی تشریف لاتی ہیں، بالخصوص استقبال میں رسول اسلام امیر المومنین ہمارا استقبال فرمائیں اور شہزادی جناب زہرا ہمارا شکریہ ادا کریں۔ تو جب یہ نیت ہو تو یقیناً ایک بہت بڑی نیت ہے، بہت بڑا اجر ہے، تو اس میں کوئی یہ معنی نہیں رکھتی ہے بات کہ یہاں پر کتنے افراد موجود ہیں، اور یقیناً فرش عزا جیسے ہی بچنے لگتا ہے تو یہ ہستیاں تشریف لاتی ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ خدا ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ باوجہ بلند درود ہدیہ کیجیے محمد و عزیزان گرامی قدر، جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے یہ سورہ مبارکہ احزاب، قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے،
21वें पारे में मौजूद है। और जिस आयत शरीफा की तिलावत का शरफ हासिल हुआ इसका निशान है 23 नंबर आयत है सूरह अहज़ाब। और इस आयत शरीफा के ज़िम्न में जो मौजू ज़ेर बहस होगा इंशाअल्लाह वो है इमाम ज़माना और हम। इस मौजू से मुंसलिक इंशाअल्लाह गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश की है। मुक़द्दिमतन एक छोटी सी बात अर्ज करना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि देखिए कि ये बहुत बड़ा कमाल है। अभी मेरे यहाँ पर बुजुर्ग ने मरसिया पढ़ा, सलाम पढ़ा, तो यकीन जानिए कि मजलिस हो जाती है। फर्श अज़ाब रिश्ता है, कोई एक रिवायत बयान हो गई तो मजलिस हो जाती है। जो जिक्र बिलखुसूस खुसूसियत रखता है इमाम हुसैन इब्न अली के मुसीबत से और उसके बयान से और उसके फर्श अज़ा के बिछने का जो निज़ाम वो हो जाता है। वो एक मरसिये से हो, वो एक सलाम से हो, वो एक शेर के ज़रिए से हो, मजलिस हो जाती है। लेकिन अब ये खुदा की तरफ से यूँ समझ लीजिए कि मोजज़ा है कि इसका टाइटल होता है मजलिस अज़ा, लेकिन इसके अंदर अहकामात इलाहिया का इजरा होता है। यहाँ पर कुरान भी बयान होता है, यहाँ पर अहादीस मासूमीन का बयान भी होता है, यहाँ पर वाक़यात मासूमीन भी पेश किए जाते हैं, कुरान मजीद की तफसीर भी पेश की जा रही है। गोया सरकार सैयदुश्शुहदा ने जिस तरह आज से 1400 साल पहले दीन हक्का के क़याम की खातिर और उसके दवाम की खातिर कुर्बानी दी थी, उसकी कुर्बानी के असरात आज भी कायम हैं। कि नाम तो मजलिस हुसैन है, लेकिन आज भी दीन हक्का का इसी मिंबर हुसैनी के ज़रिए से, इसी फर्श अज़ा के ज़रिए से एहया होता है। और कसम बखुदा हम बाशरफ अफराद हैं। मैंने मुक़द्दिमतन ये जुमला अर्ज़ किया है कि खुदा का शुक्र है कि उसने हमारे दिलों में मोहम्मद वाले मोहब्बत की मोहब्बत को रखा है। और छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ इरशाद फरमाते हैं खुदा की नेमतें बहुत ज़्यादा हैं जो उसने अपने बंदों के लिए रखी। और नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत जिसे नेमत उज़्मा से ताबीर किया जाए वो विलायत मोहम्मद वाले मोहम्मद है। वो मोहब्बत है जो हमारे कुलूब के अंदर परवरदिगार आलम ने रखी। वरना आप अगर ज़रा दुनिया पर नज़र कीजिए, दुनिया अपनी मस्ती में मसरूफ़ है, दुनिया अपनी रंगीनियों में मसरूफ़ है, और किसी के पास फुर्सत नहीं है कि वो दीन की पेचीदगियों की तरफ मुतवज्जे हो जाए, दीन के अवामिल की तरफ मुतवज्जे हो जाए, दीन को समझने की कोशिश करे और फिर इस कदर गहराई के अंदर जाए कि बातिल से हक को जुदा कर पाए। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें पैदा ही ऐसे घर में किया है कि जो हक को बयान करने वाले हैं। उन हस्तियों की मोहब्बत हमारे कल्ब के अंदर रखी है कि जिनके बारे में रसूल इरशाद फरमा गए कि अली मअल हक वल हक मअ अली, अली हक के साथ हैं और हक अली के साथ है। उसी मौला अली की विलायत हमारे कल्ब में। तो ये शुक्र परवरदिगार के हुसैनी मिंबर के ज़रिए, हुसैनी फर्श अज़ा के ज़रिए से हमें दीन को समझने का मौका मिलता है। यहाँ हम कुरान को समझते हैं, यहाँ हम उलमा के जो अनथक मेहनतें हैं उनका तज़क्कुर करते हैं, यहाँ हम वाक़यात तारीख़ को बयान करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसी एक टाइटल मजलिस हुसैन के ज़रिए से हमारे कानों तक पहुँचती है। और यही चीज़ फिर बाद में हमारे अमल में भी वारिद हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम इस फर्श सैयदुश्शुहदा से जो कुछ हम सुने हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की गुफ्तगू मुकद्दिमाती भी है और उसके साथ साथ ये कि इस आयत शरीफा के ज़िम्न में जो चंद मशहूर तफासिर ने अपनी आरा पेश की है और तफसीर की है मासूमीन के अक़वाल की रोशनी में, वो अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में। और इंशाअल्लाह अपने इस मौजू यानी इमाम ज़माना और हम, इससे प्रैक्टिकल गोया हम कल ही आगाज़ कर सकेंगे, क्योंकि एक मखसूस वक्त भी है इस मजलिस अज़ा का, तो वक्त का भी ख्याल रखते हैं। परवरदिगार आलम इस आयत शरीफा में इरशाद फरमाता है कि मिनल मुमिनीन रिजालुन,
مومنین میں سے کچھ ایسے رجال، کچھ ایسے مرد میدان کہ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ وہ سچ کر دکھاتے ہیں اس معاہدے کو، اس وعدے کو کہ جو انہوں نے اللہ سے کیا ہے، جو انہوں نے معاہدہ اور جو انہوں نے عہد و پیمان پروردگار عالم سے باندھا ہے اس کو وہ سچ کر دکھاتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، بس انہی مومنین میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو اس وعدے کو وفا کر کے گزر گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور انہی میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی ان مومنین کی دو قسمیں ہو گئی، کچھ وہ ہیں کہ جو وعدہ وفا کر کے گزر گئے اور کچھ وہ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور یہ وہ مومنین ہیں کہ جنہوں نے اس وعدے میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ عزیزان گرامی قدر، پہلی چیز تو یہ کہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اور لفظ احزاب الحمدللہ آپ مجالس احزاب سننے والے ہیں، اور بچپن سے ہمارا یہی شعار ہے اور یہی ہماری تربیت ہے کہ ہم جو کچھ بھی لیتے ہیں وہ مجلس حسین ابن علی کے صدقے میں لیتے ہیں۔ اسی فرش اعزاز سے ہماری تربیت ہوتی ہے، اسی فرش اعزاز سے ہم دین سمجھتے ہیں۔ تو لفظ احزاب جنگ خندق کی طرف اشارہ، یعنی خندق کا ایک نام احزاب ہے۔ اسلام کی بڑی اور ابتدائی جنگوں میں اس جنگ کی ایک مرکزی حیثیت ہے۔ مختصراً عرض کر دوں کہ یہ وہ جنگ ہے کہ جس کے بارے میں اچانک سے اطلاع دی گئی کہ مکے کے جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور مومنین، ظاہر ہے یہ ابھی اسلام کے ابتدائی ایام تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام اگرچہ تیزی سے پھیلا لیکن ابتدائی وقت بڑا سنگین تھا، بڑا مشکل تھا۔ ایک تو ایمان بن رہا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے ان کا ایمان، اور ایمان پھر اس نہج تک کہاں پہنچے کہ جنگ لڑ سکے، ساری چیزیں بہت مشکل تھی، کوئی آسان نہیں تھی۔ آج ان کی منظر کشی ہو سکتا ہے لفظوں میں بیان نہ ہو پائے، لیکن بہرحال علماء نے قلم جو ہے اٹھایا ہے، بیان کرنے کی کوشش فرمائی۔ تو آیا پیغام کہ بھئی آپ پر جو ہے وہ حملہ ہونے والا ہے، تو رسول اسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم کو جمع فرمایا، کہا کہ اب فوراً سے کیا کیا جائے، یعنی فوراً اگر ہم برسر پیکار ہوں تو نہیں لڑ پائیں گے، تو اب ہمیں اس جنگ کو ٹیکنک کے ساتھ، تدبیروں کے ساتھ لڑنا ہے۔ تو بتائیے تدبیریں کیا ہیں آپ کے پاس؟ رسول خود مشورہ لے رہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، تو سب سے پہلے جو مشورہ دیا وہ اس شخصیت نے دیا کہ جو محبت اہل بیت میں اس قدر قوی تھے کہ خود رسالت معاب نے ارشاد فرمایا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ اب کیا مشورہ ہے؟ آیا رسول اللہ جلدی میں تو ایک ہی کام ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ پورے شہر مدینہ کے چاروں اطراف سے گڑھا کھود دیا جائے، کھڈا کھود دیا جائے، تاکہ ہمیں وقت بھی مل جائے، ان کی کیفیت بھی سمجھ میں آ جائے، تو گڑھا کھود۔ عربوں کے ہاں یہ رائج نہیں تھا، مورخین نے لکھا ہے عربوں کے ہاں یہ طریقہ رائج نہیں تھا، یہ اہل فارس ایرانیوں کے ہاں رائج تھا، اور حضرت سلمان فارسی تھے تو انہوں نے طریقہ بتایا، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا ایک نام آیا نعیم بن مسعود، اس نے بھی کچھ تراکیب کا تذکرہ کیا، لیکن چونکہ اب اس کو تفصیل سے بیان نہیں کرتا۔ بہرحال وقت آیا اور وہ یہ وقت آیا کہ پہنچ گئے لشکر والے، اور لشکر میں جب افراد پہنچے، انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ چاروں طرف سے گڑھا کھدا ہوا ہے، تو جو ان کی پلاننگ تھی کہ فوراً ہم مدینے پر حملہ کر دیں گے، اسے تاراج کر دیں گے، جیسا کہ بعد کے واقعات میں آپ کو ملتا ہے کہ یزید نے بھی مدینے کو نیز و نابود کیا، یہ معلوم کیسے مسلمان کہتے ہیں اسے، لیکن بہرحال یہ ہے۔ اور تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ ہارون رشید کے زمانے میں بھی کئی مرتبہ قبیلہ بنی ہاشم پر حملہ کیا گیا ہے، ان کے گھروں کو تاراج کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو رسول نے وقت سے پہلے ہی حضرت سلمان فارسی کے اس مشورے کو قبول کرتے ہوئے پورا گڑھا کھدوایا، اور جب وہ آئے تو پریشان ہو گئے اس صورت میں۔ یہاں مومنین کا بڑا امتحان تھا، اچانک سے حملہ ہو رہا ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، تیاری نہیں ہے جنگ کی، اور یہ حملہ ہو رہا ہے۔ یہاں مومنین کا بڑا امتحان تھا، اسی لیے سورہ احزاب کے اندر اس آیت کو رکھا گیا کہ وہ من المؤمنین الرجال، کہ مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد مجاہد ہیں کہ انہوں نے جو اللہ سے عہد و پیمان کیا،
اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا وہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے رسول پر ایمان لایا اور جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں میں اپنے خون کے آخری قطرے تک رسول کی نصرت کرتا رہوں گا، دین حق کی مدد کرتا رہوں گا، چاہے اس میں میری جان کی بھی چلی جائے۔ یہ ہے وہ معاہدہ جو انہوں نے پروردگار سے کیا۔ تو یہ بڑا امتحان تھا۔ اب آئیے فوراً میں تفسیر کی طرف آ جاتا ہوں۔ برادران اہل سنت کے عالم دین ہیں علامہ حاکم ابو القاسم حسکانی، انہوں نے روایت کی، فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد ارشاد فرماتے ہیں اس آیت شریفہ کے ضمن میں، فرماتے ہیں کہ فینا نزلت رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فانا واللہ المنتظر وما بدلت تبدیلا۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں امیر المؤمنین کہ یہ آیت شریفہ کہ مومنین میں سے کچھ ایسے مرد مجاہد ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرتے ہیں، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں اس آیت شریفہ سے مراد ہم ہیں، ہم اہل بیت اس سے مراد۔ یہ آیت شریفہ ہماری شان میں نازل ہوئی ہے، فانا واللہ المنتظر، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان مومنوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں، قسم بخدا اللہ کی قسم وہ انتظار کرنے والا میں علی ابن ابی طالب، میں وہ کہ جو انتظار کر رہا ہوں، وما بدلت تبدیلا، اور میں نے اللہ سے کیے ہوئے اس عہد و پیمان میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ پہلی تفسیر جو علماء نے لکھی۔ اچھا اس میں اشارہ بھی ہے، دو طرح کے مومن ہیں نا، ایک وہ جو وعدہ وفا کر کے گزر چکے اور ایک جو انتظار کر رہے ہیں۔ تو مولا علی اس وقت حیات تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو اس آیت شریفہ میں یہ جو جملہ ہے کہ ان میں سے کچھ وہ ہے جو منتظر ہے، تو مولا علی نے کہا میں اس آیت شریفہ کا مصداق ہوں۔ اچھا جو گزر گئے وہ کون ہے؟ تو مولا نے خود ارشاد فرمایا اس سے مراد میرے چچا حمزہ ابن ابی طالب، جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کیا، جنگ احد میں ان کی شہادت۔ ایک تفسیر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اچھا ایک بہت بڑا نام حضرت ابن عباس، جب بھی مفسرین کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو سر فہرست حضرت ابن عباس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جو برادران اہل سنت کے ہاں بھی معتبر ہیں، ان سے روایات وہ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جن کو دونوں قبول ہیں۔ اچھا ابن عباس، ان کا سب سے بڑا شرف کیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ یہ شاگرد امیر المومنین علی ابن ابی طالب مولا کے شاگرد۔ ان کی روایت یہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر، اور بعض نسخوں میں لکھا ہوا انس بن مضر، فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے وہ چچا تھے کہ جو جنگ بدر، جو اسلام کی پہلی جنگ تھی، اس میں شرکت نہیں کرتا، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا کی بات بڑی تیزی سے پوری دنیا میں پھیل جاتی تھی، بس اوقات برابر میں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں چلتا۔ اچھا جنگ بدر ہو گئی، وہ اختتام پر پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں کی کافروں سے جنگ، تو وہ بڑے پکے مومن تھے، ان کو بڑا دکھ ہوا، کاش میں اس جنگ میں ہوتا تو میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا۔ یہ جملے بڑے توجہ سے سنیے گا، ہماری آئندہ کی مجلسوں کے اندر یہ جملہ بڑا ہے، کاش میں ہوتا تو میں جنگ بدر میں اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرتا۔ تو انہیں کہا گیا کہ دیکھیے جنگیں تو ہوتی رہیں گی، ابھی ابتدائی زمانہ ہے، آپ تیار رہیے۔ کہنے لگے ہم تیار ہیں، تو وہ منتظر بھی قرار پائے، یعنی انتظار کرنے والوں میں ان کا شمار ہو۔ تو بدر میں جو شہید ہوئے وہ فَمِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ کے مصداق قرار پائے، یعنی انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کیا، شہادت سے چار ہوئے، اور یہ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ تو تاریخ میں لکھا کہ انہوں نے جنگ احد میں شرکت کی اور بڑی بہترین جنگ کی۔ جنگ احد میں ایک حصہ بڑا مشہور ہے کہ رسول نے کہا تھا کہ چھوڑ کر بھاگیے گا مت، لیکن بہت سارے افراد رسول کو چھوڑ کر بھاگے، یہ ہے تاریخ میں لکھا ہوا ہے حقیقت ہے، تو چھوڑ کر بھاگے۔ ہاں تاریخ میں ملتا ہے کچھ ایسے جو نہیں بھاگے، جن میں ایک نام یہ بھی ہے جناب انس بن نضر، اب جو ہے آپ حضرات ایک یہ نام، تو یہ لڑتے رہے اور زخمی ہوتے رہے
اور اس کے بعد ایک وہ وقت آیا کہ یہ زمین پر گرے اور اس کے بعد یہ جملے انہوں نے کہے کہ خدا کا شکر ہے کہ میں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو میں نے وفا کر دکھایا. اور جامع شہادت انہوں نے نوش فرمایا. ایک مرتبہ درود ہدیہ کر دیجیے. محمد و آل محمد صلی علی محمد. اور ایک واقعات کے اندر جو ملتی ہے چیز وہ یہ کہ رسول اسلام نسبتاً ایک نیچائی کی جگہ تھی جہاں پر زخمی حالت میں تھے. جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کے دندان مبارک زخمی ہوئے جنگ احد. اور رسول دیکھ رہے تھے کہ ایک ہستی ہے. وہ کون ہے؟ آپ کے اور میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مولا بڑی جوان مردی کے ساتھ رسول کو ہر وار سے بچا رہے ہیں اور اسی گڑھے کے چاروں اطراف سے گھومتے ہوئے مشرکین کا مقابلہ کر رہے ہیں اور رسول کو بچا رہے ہیں. لیکن وہ جو افراد چھوڑ کے بھاگے تھے ان کے بارے میں ہے کہ رسول ان پر بڑے ناراض تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا امیر المومنین کو دیکھ کر, اے علی تم کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے. اے علی تم کیوں نہیں گئے مجھے چھوڑ کر؟ تو میرے مولا علی نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, کہا یا رسول اللہ کیا ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کروں؟ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کروں؟ یعنی رسول کو چھوڑ کر جانا مترادف کفر قرار پاتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو جنگ احد ہوئی اور اس میں یہ راوی جن کا ذکر ہوا ان کی شہادت ہوئی. تو یہ ہو گئے ان افراد میں کہ قضا نحبہ انہوں نے وعدہ وفا کر دیا, جامع شہادت نوش کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ میرے مولا کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ہر جنگ کا صحرا میرے مولا کے سر سجا ہے. اور مسلمان خوشی کے عالم میں نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے, لیکن میرے مولا جب بھی کسی جنگ سے پلٹتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاتے. آپ روتے تھے, گریا. پوچھا جاتا تھا کہ آپ کیوں گریا فرما رہے ہیں؟ کہتے تھے کہ میرے ساتھی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کر کے جامع شہادت نوش کر چکے اور میں شہادت کے درجے پر فائز ہوں. اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے رسول سے پوچھا, یا رسول اللہ کیا شہادت مجھے نہیں ملے گی؟ تو رسول ارشاد فرماتے تھے اے علی نہیں, تم بھی شہید ہو گے, شہادت تمہیں بھی ملے گی. تو یہاں تک امیر المومنین کی ذات گرامی آیت کے دوسرے حصے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ کے مصداق قرار پا انتظار فرما رہے ہیں. تو جنگ احزاب بھی انہی جنگوں میں سے ہے کہ امیر المومنین کے ہی صدقے میں مسلمان جیتے. بڑا عقیدہ تھا. اور عمر بن عبد ود جو ہے مسلسل یہ جملے کہہ رہا تھا, میں کیوں ڈر رہے ہاں میرے مقابلے. اچھا پہلے تو اس نے فردن پکارا تھا, لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا جملہ اس نے کہا, بھائی کیوں تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اگر میری تلوار سے مارے گئے تو جنت میں چلے جاؤ گے, اور اگر اپنی تلوار سے مجھے مار دیا تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا. تو تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے جہنم میں بھیجے یا خود جنت میں جائے. کوئی ایسا نہیں. دیکھیے یہ بہت بڑا یہ تانا مسلمان کو نہیں ہے, یہ تانا ہے اسلام. اس تانے کے بعد رسول نے کہا کوئی نہیں ہے تم میں. تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوتے, کہتے میں جاؤں گا. تو رسول نے ارشاد فرمایا یہ عمرو بن عبد ود ہے. تو کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں. اگر یہ عمرو بن میرے مولا مقابلے میں گئے, جب پلٹے ہیں وہاں سے تو میں جو کیفیت بیان کر رہا ہوں کہ میرے مولا روتے ہوئے اسلام تو جیت گیا. یہاں پر ایک جملہ ہے وہ جو رسول اسلام نے ارشاد فرمایا. ایک تو یہ کہ جاتے ہوئے کہ برزل ایمان کلہ الی الشرک کلہ, بعض نسخوں کے اندر الی الکفر کلہ. یہ علی نہیں جا رہا, کل ایمان جا رہا ہے کل شرک کے مقابلے میں اور کل کفر کے مقابلے, کیونکہ اس نے تانا اسلام کو دیا تھا. اور اسلام کے پروان چڑھنے کا سبب میرے اور آپ کے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب پلٹ کر آئے تو وہ ایک ضربت ہی تھی جس کے بارے میں رسول اسلام نے ارشاد فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی ابن ابی طالب کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے. عزیزان گرامی قدر, جس کی ضربت ثقلین پر کی عبادت پر بھاری ہو جائے اس کے سجدے کا کیا عالم ہوگا. محمد و آل محمد. تو یہاں تک یہ
समझ में आया, एक जगह मेरे मौला अली ने कहा यह आयत हमारे लिए। अच्छा, दूसरी रिवायत में ये मिला कि यह आयत शरीफा जनाब अनस बिन नज़र के लिए। लेकिन बाद में आने वाले मुफस्सिरीन ने लिखा, जैसे कि तफसीर साफी और तफसीर नूर सकलैन के अंदर आपको इसकी तफसीर मिलेगी, कि ये आयत शरीफा जिस तरह कुरान किसी खास फिरके के लिए नहीं, किसी खास जमाने के लिए नहीं, बल्कि जिस तरह रसूल इस्लाम आने वाले कयामत तक के लिए, हर आने वाले इंसान के लिए हुज्जत नबी है, इसी तरीके से ये कुरान भी आने वाली इंसानियत के लिए है। और हर सवाल का जवाब इसके अंदर मौजूद है और हर पेचीदा बात की गहराई इसके अंदर मौजूद है। गौर फरमाइए। तो मुफस्सिरीन ने फरमाया इस आयत के अंदर उमूमियत, मौला फरमा रहे मेरे लिए एक रिवायत ये आपकी खिदमत में अर्ज कर दी। अब सुनिए इसका एक और महल है और यहीं से मैं आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा और मसाइल की तरफ जाऊंगा। रिवायत ये कहती है, और ये रिवायत आपको तफसीर साफी के अंदर मिलेगी, कि करबला में मौला हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम अपने असहाब के साथ जमा थे, और जब भी कोई चाहने वाला आता कि ऐ मेरे मौला अस्सलाम वालेकुम, मेरे मौला इरशाद फरमाते वालेकुम सलाम, और कहते मेरे मौला आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपनी जान का नजराना आपको करूं। तो वहां लिखा हुआ है, मुताला फरमाएंगे तो देखेंगे कि जब भी कोई इजाजत लेके जाता था, मेरे मौला दो दो कदम पीछे जाते थे और इरशाद फरमाते थे वन्नहनु खल्फक, तुम चलो हम भी आ रहे हैं तुम्हारे पीछे पीछे। और उसके फौरन बाद इस आयत शरीफा की तिलावत फरमाते थे कि वो मिनल मुमिनीन रिजालुन, मोमिनीन में से कुछ ऐसे मर्द मुजाहिद हैं कि जो अल्लाह से किए हुए अहद पैमान को पूरा करते हैं, कुछ ये जामे शहादत नौश कर चुके हैं और कुछ इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आयत शरीफा करबला को भी अपने ज़िम्मन में लिए हुए, और उसके बाद ये चलता हुआ जमाना, मैं और आप और उसी नस्ल से एक वो इमाम जो पर्दे गैबत में बैठा हुआ है, 11वें इमाम तक सब इस आयत शरीफा के पहले हिस्से के मिज़दाक बन चुके कि मिम्मन क़ज़ा नहबा, वो अल्लाह से किए हुए वादे को वफा कर चुके। वमिनहुम मन यंतज़िर, और उन्हीं में से कुछ वो हैं जो इंतजार कर रहे हैं। हम भी मुंतज़िर हैं, हमें कहा जाता है और हम अपने आप का शुमार करवाते हैं कि हम मुंतज़िर हैं। तो उलमा फरमाते हैं कि हकीकी मुंतज़िर तो ज़माने का इमाम है, अल्लाह से किए हुए वादे को वफा करने के लिए हकीकी मुंतज़िर इमाम ज़मान। मैं और आप 1400 साल के बाद इस फर्श अज़ा पर बैठ कर जब वो मुसीबतें सुनते हैं तो हमारा दिल भर आता है। मेरा और आपका ताल्लुक अहले बैत से है, लेकिन जो निस्बत ज़माने के इमाम को है वो निस्बत यकीनन नहीं। जिन मसाइब की गहराइयों तक ज़माने के इमाम की नज़र जाती होगी वो हमारी नहीं जाती। हम पाबंद हैं कि जो लफ्ज़ों में लिखा है उसी को बयान करें, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अजीज़ों मेरे मौला वो है कि जो गोया शाहिदे करबला अपनी आंखों से उस मंजर को देखने वाले हैं। तो ये मंजिल बड़ी अहमियत की हामिल है अज़ीज़ान गिरामी क़द्र। और चूँकि आज की शब 16 सफ़र ख़त्म हुई और 17 सफ़र की शब है, और एक रिवायत के मुताबिक कल का वो दिन है कि जिस दिन हमारे 8वें इमाम की शहादत की तारीख। तो आज उसी इमाम की मुसीबत के चंद जुमले जनाब ज़हरा की बारगाह में हम मिलकर पेश करेंगे इंशाअल्लाह। रिवायत ये कहती है कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बहुत सारे पहलू इमाम की ज़िंदगी के, एक पहलू मुख्तसरन अर्ज़ कर दूँ कि ये जो मैं और आप आज़ादारी करते हैं ये सीरत इमाम अली रज़ा ख़ास तौर से, यानी ये जो लफ्ज़ मजलिस आता है ये भी इमाम की रिवायात से इस्तेमाल। मजलिस इमाम बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता है। रिवायत के अंदर है कि जिस तरह ये अभी यहाँ चादरी बिछी है, सफ़ेद चादर यहाँ पर फर्श अज़ा के लिए बिछाई गई है, इमाम जब फर्श हुसैन इब्ने अली बिछा रहे थे और मजलिस अज़ा के मुनक़्क़िद करने का एहतमाम कर रहे थे, तो इमाम अपने हाथ से बिछा रहे थे।
तो इमाम के एक खादिम ने जब देखा तो दौड़ता हुआ आया, कहने लगा मौला आप मुझे हुक्म दे देते, मैं बिछा देता, आप रहमत कर रहे हैं, आप मेरे आका है, मैं आपका खादिम हूँ, गुलाम हूँ। इमाम ने कहा तुझे नहीं मालूम कि इस फर्श अज़ा के बिछने के बाद कौन सी हस्तियां आकर इस पर बैठने वाली हैं। अजीजों, जब इस फिक्र के साथ हम बैठे तो यकीनन एक रिकत कल्बी भी आती है, और उसके साथ साथ ये कि हमारे ही बराबर में कहीं हमारा मौला इमाम ज़माना है। और वो आज आइए अपने मौला इमाम ज़माना की बारगाह में उनके जद इमाम अली रज़ा की एक मुसीबत का बयान भले खुजाई और बाज़ किताबों के अंदर खिजाई, ये इमाम के बड़े चाहने वाले थे, शायर थे। इन्होंने अहले बैत की शान पे बड़े कसीदे कहे। एक कसीदे के चंद इक़्तिबासात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, इससे ज़्यादा ज़हमत नहीं है। परवरदिगार आलम हमारा इस फर्श अज़ा पर बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाया दिला। रिवायतें कहती हैं कि एक मरतबा देवल आया इमाम के दौलत सरा पर और आकर कहने लगा मौला मैंने आपके जद हुसैन इब्न अली की मज़लूमियत पर एक मरसिया लिखा, मैंने चंद अशार लिखे मौला, मैं आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूँ। देखिए तो कैसे मेरे मौला ने मजलिस अज़ा का माहौल बनाया, अपने चाहने वालों को बुलाया, अपने खादिमों को बिठाया, जो इमाम के असहाब थे उन्हें बिठाया, और कनीज से कहा कि जाओ और जाकर घर की जितनी खवातीन हैं करीब करीब उन सबको जमा करो। दरमियान से पर्दा दिया गया, खवातीन को भी बिठाया गया, हम पर कोई एतराज न करे, हम अहले बैत की सीरत पर चलने वाले हैं, हम मोहम्मद वाले मोहम्मद की सीरत के ताबे हैं, हम किसी की सीरत के ताबे नहीं हैं। आठवें इमाम ने ये माहौल मजलिस बनाया और उसके बाद कहा कि देवल बयान करना शुरू करो। अजीजों देखिए हम 1400 साल के बाद मुसीबतों का बयान करते हैं, अब आप उस मजलिस अज़ा के बारे में क्या कहेंगे जिसमें खुद साहिब अज़ा मौजूद हो, खुद आठवें इमाम बैठे हुए हैं और उनके जद की मुसीबतें बयान करना शुरू की है। देवल ने एक रुख था जिस रुख से देवल ने मुसीबत को बयान किया। लेकिन एक होता है रिवायत का नकल करना, एक होता है कि शायर गोया बात कर रहा है। देवल ने इस अंदाज में वो अशार कहे हैं गोया शहजादी फातिमा ज़हरा से खिताब कर रहा है। अब मैं अपने लफ्जों में मुख्तसरन मज़ाहिब अर्ज़ कर रहा हूं। अज़ीज़ों कहते हैं देवल कि ए जनाब ज़हरा, मैं आपकी बारगाह में आपके लुटे हुए घर का पुरसा दे रहा हूँ, एक एक करके मुसीबत, आपके बाबा का पुरसा, आपकी मुसीबतों का पुरसा। और उसके बाद आए कहने लगे कि आपके ज़ौज पर, आपके शौहर पर जो मुसीबतें आई हैं मैं उसका पुरसा आपको दे रहा हूँ, बीवी पुरसा कबूल फरमाइए। अजीजों एक एक करके मुसीबत का बयान कर रहे थे और उसके बाद कहने लगे बीवी मैं आपको पुरसा देता हूँ आपके उस बेटे का कि जिस पर तीरों की बौछार की गई है। इमाम हसन इब्न अली का तज़किरा किया गया। उसके बाद कहने लगे बीबी मैं आपको उस बेटे का पुरसा न दूं कि जो करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा नहरे फुरात के किनारे कत्ल कर दिया गया, ज़िबह कर दिया गया। और उसके बाद उसने अजीब जुमला कहा, कहने लगा मैं जानता हूँ बीबी जब आपने अपने बेटे को ज़िबह होते देखा होगा ना तो आपने अपने चेहरे पर मातम किया होगा। अजीजों बिल्कुल मातम किया होगा शहजादी ने, शहजादी के गम का हम क्या अंदाजा लगाएं। हाँ शेख सुद्दूक ने एक रिवायत नकल की है कि आलम महशर में भी बीवी जिक्र करेगी, ऐ परवरदिगार मुझे मेरा बेटा हुसैन उसी तरह दिखा दे जिस तरह असरे आशूर मौजूद था। बस अजीजों रिवायत कहती है कि जनाब देवल का मरसिया चलता रहा कि ऐ बीबी आपका एक बेटा जन्नतुल बकी में रह गया, एक करबला में रह गया, आपके कुछ बच्चे जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में रह गए। और उसके बाद ये मुसीबतें बयान करते करते एक मरतबा मुसीबत का अजीब आलम बयान किया, कहने लगा ऐ बीबी मैं आपको आपके उस बच्चे का पुरसा दे रहा हूँ कि जिसे बगदाद की पुल पर छोड़ दिया गया। हाँ ये इमाम मूसा काज़िम थे कि जिनका बेटा भी मौजूद है, जिनकी बेटियां भी पसे पर्दा मौजूद थी। एक मरतबा गिरिए का अजीब आलम हुआ, बस ये मरसिया चलता रहा और इमाम मूसा काज़िम पर जैसे ही जो रुका ना अजीजों रिवायत कहती है एक मरतबा आवाज आई, इमाम अली रज़ा ने ये जुमला कहा, ऐ देवर अगर तेरी इजाजत हो तो तेरे मरसिये में 2 शेर मिला दो। एक मरतबा रोकर कहने लगा मौला मेरे मरसिये पर 4 चांद लग जाए कि आप उसमें अपने 2 शेर शामिल कर दे। मेरे मौला ने कहा
रहा था, मौला वो कौन है? कहने लगे वो अली इब्ने मूसा रिजा है जो आलम गुर्बत में मारा जाएगा। बस जैसे ये जुमले अदा हुए, एक कनीज दौड़ती हुई आई, कहने लगी देवल देवल इससे ज्यादा आगे मर्सिया न पढ़ना। कहने लगे क्यों? कहा इमाम की जो बहन है ना जनाबे मासूमा, वो गश खाकर गिर गई है। आई हम शहजादी की बारगाह में कहने लगी आपने अपने अजदाद का गम सुना, आपका भाई मौजूद है, ये मदीना है, एक पर्दे के पीछे आप हैं, आपका भाई जिंदा है, लेकिन जब आपने ये सुना वो गरीब और गुरबा मारा जाएगा, आपने बर्दाश्त न किया। सलाम हो ज़ैनबे कुबरा पर, करबला में 70 कदम के फासले से दुआएं देती रही, कहती रही अरे तुम में कोई मुसलमान नहीं है, ये नबी का नवासा है कि जो इस करबला में कत्ल किया। अल्लाह अल्लाह अल कौम ज़ालिमीन।